سروائیکل کینسر عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہے کیا؟ سروائیکل کینسر آپ کہہ رہے ہیں 2 سال پہلے سنا ہے. سروائیکل کینسر پرانی بیماری ہے. ٹھیک ہے. ایویڈنٹ ظاہر ہے اگر ہم کہیں 20 سال پہلے تو 20 سال پہلے میڈیا بھی اتنا تیز نہیں تھا, ریسرچ بھی اتنی نہیں تھی, ڈیٹا نہیں کلیکٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تھرڈ ورلڈ کنٹری میں تو بالکل ہی نہیں ڈیٹا کلیکٹ ہوتا, بالکل ایسے ہی اندازہ نہیں ہوتا. اور اب کیونکہ اس کے اوپر ریسرچز آ گئی ہیں, ڈیٹا آ گیا ہے, جب اموات ہوتی ہیں تو ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کہ فلانا بندہ فلانی بیماری سے مر گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے چیزیں پتہ لگنی شروع ہو گئی ہیں, ڈائگنوسٹک ٹیسٹ آ گئے ہیں, اسکریننگ ٹیسٹ آ گئے ہیں, ویکسینیشنز ڈیولپ ہو گئی ہیں, تو اس سے ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. تو سروائیکل کینسر جو ہے یہ اب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر تو 3rd 4th کاز آف کینسر ریلیٹڈ ڈیتھ ہے امنگ فیمیلز. ٹھیک ہے. لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ ابھی بھی 2nd لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے ریگارڈنگ کینسر. ٹھیک. پہلا ابھی تک بریسٹ کینسر ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ سروائیکل کینسر آ جاتا ہے. اب اگر آپ کہیں اس کی ہائپ کیوں کریٹ ہو گئی ہے, ہائپ اس لیے کریٹ ہو گئی ہے, یہ واحد وہ کینسر ہے جس کو ہم سکرین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی لیٹر آن چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو زیادہ ڈسکس کریں, ویکسینیشن سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے. کہ سکرین کیسے کر سکتے ہیں آپ, اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے وہ اپنی خواتین کی صحت کے لیے کیا سٹیپس لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سروائیکل کینسر بیسکلی جو بچے دانی کا منہ ہے اس کا کینسر ہے. ٹھیک ہے. اور قدرت کا نظام ایسا ہے کہ اس کے اندر چینجز بڑی ریپڈلی ہو رہی ہوتی ہیں. بچی پر جب چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی شیپ ہوتی ہے, اس کے سیلز اور ہوتے ہیں, پیوبرٹی آتی ہے, ماں بنتی ہے جب, اور اس کے بعد جب مینوپاز آتا ہے, اس میں سب میں اس میں سروائیکل چینجز آتی ہیں. ٹھیک ہے. کینسر ہمیشہ وہاں بنتا ہے جہاں ریپڈ سیل ڈویژن ہو رہی ہو, جہاں ریپڈ سیل چینجز چل رہے ہیں. ٹھیک. سو اس لیے یہ پوٹینشیل ایریا ہے فار کینسر ڈیولپمنٹ امنگ فیمیلز. ٹھیک. تو اس میں بہت سارے فیکٹرز پہ دیکھے گئے, ریسرچ ہوئی, اس میں یہ دیکھا گیا کہ یہ جو سروائیکل کینسر ہے یہ جو ہے اس کو سکرین کیسے کیا جا سکتا ہے. اس کے سیلز کی اسکریپنگ لے کر, رگڑ کر جیسے سیل لے کر مائکروسکوپ کے نیچے دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اگر ان سیلز کے اندر چینجز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خاتون آئندہ 5 سال میں, 6 سال میں, 10 سال میں کینسر ڈیولپ کر لے گی. آپ کو پہلے ہی پتہ لگ گیا, آپ اس کی مانیٹرنگ شروع کر دیتے ہیں, جلدی پکڑ لیتے ہیں. جو کینسر کی سٹیجز ہوتی ہیں وہ 4 ہوتی ہیں, سب لوگ تقریباً جانتے ہیں. کہتے ہیں کینسر بڑی ایڈوانس سٹیج میں بڑھ گیا جی, اب اس کا علاج ممکن نہیں. تو ارلی سٹیجز میں ڈیٹیکٹ کرنے کا پرپز ہی کیا ہے کہ پیشنٹ بچایا جا سکتا ہے. ارلی سٹیجز میں آپ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ کینسر ہے, بننے والا ہے یا کینسر ہے, تو آپ ارلی اس کو ٹریٹ کر کے خاتون کی جان بچا سکتے ہیں. 90% سروائیول ریٹ ہے اگر آپ سٹیج 1 میں کارسینوما یہ جو سروکس کا ڈائگنوز کر جاتے ہیں. لیکن صرف 20% ہے اگر سٹیج 4 چلا جاتا ہے تو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آخری حد پہ پھیل گیا, پھر تو نہیں بچایا جا سکتا. ٹھیک ہے. پھر تو مزری ہے. ٹھیک ہے. سو انسانی جان کی قیمت کو جانتے ہوئے سکریننگ اس لیے امپورٹنٹ ہے, ہر جان امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اس کو بچایا جانا چاہیے, اور جتنی ایفرٹ پٹ ان ہو سکے وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. علاج جو ہے وہ احتیاط بہتر ہے کہ بجائے آپ علاج کی طرف بعد میں چلے جائیں کہ اب اس کی یہ کرنا. تو اس کے اوپر جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر ایک عام شخص جو ہمیں سن رہا ہو یا سن رہی ہو, وہ اگر یہ جاننا چاہے کہ سروائیکل کینسر ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. سروائیکل کینسر کی جو مین وجہ ہے نا, وہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہارمونز کے افیکٹ کے تحت فیمیل کے اندر جو خلیے ہوتے ہیں سروکس کے, ان میں چینجز آتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ پوٹینشلی اس کو پرون ہو جاتے ہیں. باقی یہ ہے کہ HPV وائرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو اس کو کاز کرتا ہے. 90% کینسرز میں دیکھا گیا ہے کہ HPV وائرس ضرور ہوا ہوتا ہے, یہ انفیکشن ضرور ہوا ہوتا ہے. اس کا ڈاکٹر صاحب کوئی بلڈ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے یا بایوپسی ٹائپ ٹیسٹ ہوتا ہے؟ کس کا؟ یہ سروائیکل کینسر کی ڈائگنوز کا. جو سکریننگ ہے نا وہ تو ٹیسٹ ہوتا ہے, اسکریپنگ لیتے ہیں ہم سروکس کے اوپر سے. اور یہ کون لے گا؟ یہ گائنیکالوجسٹ. ہر گائنیکالوجسٹ اس میں ٹرین ہے, یہ ہمارے پارٹ اینڈ پارسل ہے ہماری ٹریننگ کا. ٹھیک ہے. اور جب ہم MBBS میں پڑھتے تھے 20 سال پہلے, تب بھی یہ ہمیں بتایا جاتا تھا, یہ کوئی نئی بیماری نہیں ابھی بنی, تب بھی یہ پیپ سمیئر ہم اس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. پیپ سمیئر
جو ہے میں اس کی طرف ہی آ رہی تھی کہ اس کو ٹھیک. کیسے کیا جاتا ہے. تو دوسرا امپورٹنٹ کاز HPV وائرس ہے، اسموکنگ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ ملٹیپل سیکچوئل پارٹنرز ہیں اگر، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور ایب نارمل سیکچوئل پریکٹسز ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ وہ پیشنٹس جن کی امیونٹی یا قوت مدافعت کم ہے وہ اس کے بڑے آئیڈیل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. جیسے جو ڈائبیٹک ہیں، ان کی ڈائبٹیز ان کنٹرول رہتی ہے. جیسے جو HIV پازیٹیو پیشنٹس ہیں ان کے اندر یہ بہت جلدی پھیل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی وجوہات ہیں. سو یہ وجوہات مین ہیں جو آپ نے بتائی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کوئی ہائیجین کا رول بھی ہوتا ہے، صفائی کا کوئی رول بھی ہوتا ہے؟ ناٹ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. کیونکہ سم ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہاسٹلائز یا یونیورسٹی گوئنگ فیمیلز ہوتی ہیں وہ کپڑے بھی اگر ایک دوسرے کے چینج کرے تو اس سے بھی کوئی یہ پھیل سکتا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. بالکل بھی نہیں پھیل سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم نے بات کر لی کہ علامتیں جو ہیں وہ بھی لوگوں کو ہم نے بتائی، کچھ چیزیں ہم نے، اب ہم اسکریننگ پہ بھی بات کر رہے تھے. تو اسکریننگ اگر کروانا چاہے کوئی فیمیل تو وہ اپنی گائنیکولوجسٹ کے پاس جب جاتی ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ اچھا اس میں یہ ہے کہ اسکریننگ ہر کسی کو کرانی چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ آپ انتظار کریں کہ مجھے کوئی اس کی علامت آئے. اس کی علامتوں میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو ویجائنل ڈسچارج ہے. ٹھیک ہے. فاؤل اسمیلنگ، بلڈ سٹینڈ، بلڈ کنٹیننگ جو ڈسچارج ہے، اور ازدواجی تعلق کے بعد بلیڈنگ ہو جانا، مینسز کا ارریگولر ہو جانا، کمر میں بہت شدید درد رہنا، یہ سب سروائکل کینسر کی علامات ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بغیر بھی آپ ایک ہیلدی فیمیل ہیں، آپ کو ضرور چاہیے، ایوری فیمیل شوڈ پاس تھرو اسکریننگ. اسکریننگ کا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا آفس پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو ہے آپ پیپسمیئر ہم اس کو بولتے ہیں، اسکریپنگ لی جاتی ہے سروکس کی. ہر گائنیکولوجسٹ لے سکتی ہے. خواتین کی اسکریننگ جو ہے وہ 21 سال کی عمر سے سٹارٹ ہوتی، اس سے پہلے ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. 21 سال کی عمر میں سٹارٹ ہو کے ہر 3 سال بعد آپ کو اپنا پیپسمیئر کرانا چاہیے. ٹھیک ہے. پیپسمیئر جب یہ 45 ایئرس تک آپ اس طرح کرائیں، پھر 5 سال بعد ہو جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. کچھ ملکوں کے اندر جو اسکریننگ ہے جو وہ اس طرح کی جاتی ہے، یہ ایڈوانس اسکریننگ ہے جس کی اب میں بات کری ہوں. پیپسمیئر بھی کیا جاتا ہے ہر 5 سال بعد، اور جو HPV وائرس ہے اس کا بھی کلچر کرایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دونوں کمبائن کر کے رسک دیکھے جاتے ہیں کہ کیا یہ خاتون ایٹ رسک ہے کہ اس کو آگے چل کے کینسر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. پیپسمیئر اگر نارمل آتا جا رہا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کو تسلی ہو جائے گی. ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ سستا ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. مہنگا ٹیسٹ نہیں ہے، کیونکہ لوگ زیادہ ٹیسٹ کے نام سے اس وجہ سے بھی بھاگتے ہیں کہ پیسے بہت لگیں گے. سستا ٹیسٹ ہے، بالکل ہر گائنیکولوجسٹ کر سکتی ہے. رپورٹ 2-3 دنوں میں آ جاتی ہے، آپ کی تسلی ہو جائے گی کہ ہمیں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جب اسکریننگ آپ کراتے رہیں گے، آپ کو نہیں لگی ہوئی ویکسینیشن تو بھی ٹھیک ہے، آپ نہیں لگوانا چاہتے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں ایک چیز سجیسٹ کروں گی کہ اسکریننگ ضرور کریں. ٹھیک ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے آپ اپنا بلڈ گروپ کرا لیتے ہیں، جیسے آپ اپنی CBC کراتے ہیں، اسی طرح یہ ایک مینڈیٹری ٹیسٹ ہے جو آپ کو ایک جان لیوا بیماری سے بچا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا پھر بھی اسکریننگ ضروری ہے؟ ہاں جی. ایچ اینڈ ایوری فیمیل جب وہ 21 سال کی ہوگی، جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، یورپ، امریکہ، فرانس، جرمنی، رشیا، ان سب میں یہ مینڈیٹری ہے. آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، جن کی بہنیں رہتی ہیں، وہ بتائیں گی کہ ایک کال آ جاتی ہے کہ آپ کا پیپسمیئر کا ٹائم تھا، آپ آئے نہیں. ٹھیک ہے. وہاں پر امپورٹنس ہے لوگوں کی جانوں کی. بالکل. جو اسکریننگ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں آپ نے یہاں پر بہرحال یہ ہے کہ آپ نے خود ہی یہاں تو پکڑ کے بھی لاؤ، وہ پھر سکپ ہو جائے گا پیشنٹ. ہاں جی، آپ نے اپنے لیے ہی قدم اٹھانا ہے، اپنی صحت کے لیے اٹھانا ہے، تو اس کو آپ کریں. اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ صرف ہائی رسک جو گروپ ہے، جو ایک میڈیا پہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ یہ جو ہے ڈیزیز کسی ایب نارمل سیکچوئل پریکٹسز کی وجہ سے پھیلتی ہے. نہیں، وہ تو میرے خیال 5% ہوگا. ہاں، بہت کم، باقی لوگوں میں بھی پھیل جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم ٹائپس آف HPV کی بات کریں، اس وائرسز کی اگر ٹائپس کی بات کریں تو وہ کتنے ٹائپس ہوتے ہیں؟ 115 HPV وائرسز ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سب جو ہیں وہ خطرناک سب کینسر نہیں کرتے یا سب آپ کی جان لیوا نہیں ہوتے؟ ہر خاتون کو اپنی زندگی میں ایک آدھ دفعہ HPV وائرس انفیکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 90% عورتیں اس کو اپنی ہی، اگر تو وہ صحت مند ہے تو اس کو Immunity کلیئر develop کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو کلیئر کر جاتے ہیں، ان کو وہ کچھ نہیں کہتا.
10% فیمیلز جو پکڑی جاتی ہیں یا جن کو انویٹ کر دیتا ہے یہ وائرس تو یہ سیل کے اندر چینجز شروع کر دیتا ہے. سیم لائک کووڈ. تو اس سے پھر یہ خطرناک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.